سہیل افریدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بڑی مہربانی سر, تھینک یو ویری مچ. کیا کہیں گے سر, آپ اڈیالہ جیل میں بھی رہے, یہاں پہ بھی آئے, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود ابھی تک ایک وزیر اعلیٰ ہو آپ پورے ایک مطلب صوبے کے, اس کے باوجود نہ آپ کو ملنے دیا جاتا ہے, نہ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا ہے. کیا لائے عمل ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ سارا نظام جو ہے کچھ طاقتور لوگوں نے مفلوج کیا ہوا ہے, اور اگر اس طرح یہ سسٹم چلتا رہا تو یہ تمام سسٹم کولیپس کر جائے گا, اور جب کولیپس کر جائے گا تو پھر لوگ جو ہیں اپنے فیصلے خود کریں گے, اور جب فیصلے لوگ اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دیں تو پھر حالات بہت خراب ہوں گے. ابھی کل سے ہم کسی سیاسی نعرے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں یا کسی سیاسی ایکٹیویٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات ہو, تاکہ ان کے صحت کا احوال دیں. وہ ملیں گے, وہ خان صاحب کو دیکھیں گے, وہ جو ہیں پھر قوم کو بتائیں گے, کیونکہ قوم کو ان جھوٹے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے جو مسلسل, جنہوں نے 5 دن جو ہیں پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم, قوم کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کی آپریشن کا چھپائے رکھا, نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا, نہ ان فیملی کو اعتماد میں لیا گیا, نہ بتایا گیا, نہ ڈاکٹرز کو بتایا گیا, نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا. تو یہ انہوں نے اوپر سے جھوٹ بھی بولا کہ اس طرح ہوا نہیں ہے. پھر جب تصدیق ہوئی, تصدیق میں بھی انہوں نے غلط بیانی کی. تو لوگوں کو ان پر اعتماد نہیں ہے, تو بہتر ہوگا کہ وہ ڈاکٹرز کو ملائیں, کیونکہ پھر حالات خراب ہوں گے اور اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے. ٹھیک ہے, جو جن ڈاکٹرز نے علاج کیا ہے پمس کے اندر, تو ڈاکٹرز تو ایسے علاج نہیں کرتے جب تک آپ کی فیملی, آپ ڈاکٹرز فیملی سے بات نہ کریں اس وقت تک تو علاج نہیں کرتے. کیا سمجھتے ہیں جو پمس کے ڈاکٹرز نے علاج کیا ہے عمران خان کا, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جی, جو اصولاً چیز ہیں, جو قانونی چیز ہیں اور قانون کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا ہو, ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جیل سپرڈنٹ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, جو بندے تھے ان کے ساتھ ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے, جنہوں نے علاج کیا ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے. بعض چیزیں جو ہیں وہ سنجیدہ نوعیت کی ہوتی ہیں. ابھی اگر آپریشن کی ضرورت پڑی تو اس کا مطلب تھا کہ آنکھ ایک نازک چیز ہے, اور بات آپریشن تک جب پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمرجنسی تھی. اچھا, ایمرجنسی تک تب پہنچتی ہے بات جب آپ اس کا کیئر نہ کریں. کیئر اس سے پہلے, اس کا مطلب ہے کہ آنکھ میں تکلیف تھی, لیکن اس کے باوجود بھی نہ فیملی کو بتایا گیا, نہ ڈاکٹرز کو بتایا گیا, نہ قوم کو بتایا گیا, اور یہ جو ہیں خود ہی اپنا علاج اپنے ڈاکٹر سے کرواتے رہیں. تو بات یہاں تک پہنچی کہ آپریشن کی ضرورت پڑی. وہاں پر آپریشن ہو نہیں سکتا تھا, ڈیفینیٹلی اس کو اس لیے پمز لایا گیا. پمز میں کوئی ریٹنا کا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں. جس ڈاکٹر سے کروایا گیا وہ ریٹنا کا جو ہے وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں قوم دیکھ رہی ہیں, اور یہ جو ہے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے, اور یہ ٹرینڈ ایک دفعہ جب سیٹ ہوتا ہے تو پھر ہر بندے کے لیے یہی ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب تو برداشت کر رہا ہے, ہم تو برداشت کر رہے ہیں, کل کو کوئی بھی پھر برداشت نہیں کر پائے گا. سر, اسٹریٹ موومنٹ آپ نے چلایا تھا اور آپ یہ بات کہتے تھے کہ عمران خان ریڈ لائن ہے. ابھی اس کے صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق ملنے اس لیے بھی نہیں دیا جا رہا ہے کہ جو آنکھ کا ایشو ہے وہ مطلب ایک حد لیول آگے گیا ہے, اور اس سے یہ ہوگا کہ پھر اگر ملاقات ہوتی ہے ذاتی ڈاکٹرز کی تو پھر جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا, مطلب وہ یہی رائے دیں گے, تو پھر معاملات خرابی کی طرف جائیں گے. تو جو اسٹریٹ موومنٹ آپ نے چلائے, کراچی بھی آپ گئے, لاہور بھی گئے, ہزارہ ڈویژن, ہر جگہ آپ گئے, آپ نے جا کے لوگوں کو ایک قسم کے موبلائز کیا, لوگوں کو عمران خان کا پیغام پہنچایا. تو کیا اب سپریم کورٹ آپ دیکھیں سر, تو سپریم کورٹ میں یہاں پر جو ہے وہ انصاف کی تو کوئی امید نہیں ہے, تو آگے کا آپ کیا ایسا اسٹیپ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی پھر آخری حل احتجاج ہی ہے, اور ہم احتجاج کی طرف ہی جائیں گے, پرامن احتجاج کی طرف. لیکن مجھے امید ہے, کیونکہ یہ ایشو سیاسی نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ ہے, اور اس کے ساتھ مذاق نہیں کیا جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا تو پھر جو ہے ہم یہ مذاق بالکل برداشت نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.